میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس قاری صاحب آپ سے خطاب فرمائیں۔
إنك ميت وإنهم ميتون ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمدا سناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر محلہ کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صادر گرامی قادر ذی وقار علماء کرام بزرگوں دوستوں عزیزوں انتہائی احترامات لائق ماؤں بہنوں معززات بیٹیوں دعائے اللہ اس پرش کو حاضرینوں اپنی رضا رحمت واسطے اپنے گھر اندر اپنے در سے اللہ پاک منظور و مقبول فرمان جس مولا کریم نے رحمت کا مین برہایا پاک رحمت دی فار دیاں سونیاں چھٹا پائیاں کہ میں تے تسی اللہ دے دروازے تے صرف اللہ دی رضامندی واسطے صرف اپنے مولا کریم دی خوشنودی واسطے حاضر ہوئے دعا کرو اللہ میری کہا حاضری منظور و مقبول فرما اس دور دے اندر وعظ کہن والے دی کمی نہیں وعظ سنن والے دی بھی کمی نہیں کمی اگر کسی بات دی ہے تو وہ صرف عمل دی ہے نہ علماء کرام اس معاملے کے اندر اللہ ماشاء اللہ اللہ قبول فرمان پورے اترتے خیر نہ سامعین پورے اترتے ہیں مولانا رات سے 2-2 بجے تک وعظ سنا دے خیر سویر دی نماز جماعت نال نہ مولانا نو نصیب ہوندی ہے نہ سامعین نو نصیب ہوندی ہے مولانا دے فرما کر کے چھٹ جاندے ہیں کہ میں ساری رات جلسے کرنا سامعین فرما دے کہ اسی بھی ساری رات سنتے رہے مگر وہ سنے سنائے کا فائدہ نہیں ہویا جدے اندر عمل والی بات پیدا نہیں ہوئی عقیدہ کرو اللہ اپنی مہربانی نال عمل دی توفیق عطا فرما رخا محبت اللہ رسول نال پیار دا مسئلہ محبت رب دی قسم میرے تہاڈے نالوں جانوراں نوں زیادہ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نال مگر کمی صرف ایک ہے کہ عمل والی بات دی اللہ کو توفیق منگ اللہ عمل دی توفیق عطا فرما
پیغمبر رحمت حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم محبت نال بولو صلی اللہ علیہ وسلم باز فرما رہے ہیں صحابہ عرض کرتے ہیں حضرت جی اجازت دیو تے اسی جناب واسطے ایک ممبر ساگوان دی لکڑی دا تیار کر لئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر تے خطبہ دیندے نے کھجور دا کٹیا ہویا تنا سکیا چھڑیا ہویا اللہ اللہ کیا میرا آج اس کھجور دے تنے دا کہ میرے پاس پیغمبر سے کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرماؤں میں نے سبحان اگلے جمعہ ممبر اور آ گیا میرے پاس پیغمبر علیہ السلام اس نئے ممبر سے رونق افروز ہوئے جلوہ افروز ہوئے صحابہ نے اس پہلے والے ممبر وچوں رونے دی آواز لگ گئی میرے پیغمبر ممبر تو اترے آ کر کے اس کھجور دے تنے نال اپنا کلیجہ لا کر کے کھڑے ہو گئے حضرت فرمانے نے تو کیوں روئی جا رہے ہیں عرض کرتا ہے حضرت میں نہ رواں سے کون روے میرے تسی دعوے مفار کر دے چلے آئے جناب میں نو چھڈ کر کے نویں ممبر تے رونق افروز ہو گئے حضرت فرماتے ہیں کہ تو کہے تے میں دعا کر دے اللہ تینو کھجوراں لا دے اللہ تینو ہریاں بھریاں کر دے قیامت تک تو سرسبز و شاداب رہے یہ عرض کرتا نہیں محبوبہ اگر یہ ناممکن ہو گیا کہ تسی میرے تے قدم رنجا نہیں فرمانا پھر دعا کرو جتے تہاڈا گھر ہوے اطلاع تے مینوں بھی پہنچا دے قیامت والے دن اللہ مینوں تہاڈا ساتھ نصیب فرما دے جتوں تک پیار محبت دا تعلق ہے میرے پاک پیغمبر نال جانور بھی پیار کرتے ہیں نباتات پیار کرتے ہیں جماعتات پیار کرتے ہیں بات صرف عمل والی اللہ کو توفیق منگ اللہ عمل دی توفیق عطا فرما پیارے پیغمبر علیہ السلام اٹھنوں نہار کرنے واسطے قربانی کرنے واسطے اٹھ قربانی دے رہے ہیں اور ایسے اٹھ ذبح کرنے کا طریقہ عجیب ہے کہ اٹھ دے پہلے گوڈے بندے ہیں پھر وہ نرخرے میں چھرا مارتے ہیں وہ کمزور ہو کر کے جب گر جاتا ہے پھر انہوں ذبح کرتے ہیں مگر ایسے انداز ہی عجیب ہے پانچ پانچ دیاں ٹولیاں دے اندر اٹھ اگے ہو کر کے اپنی گردناں حضرت دے قدماں وچ پیش کرتے ہیں کہ سب تو پہلے ساڈی گردن سے حضرت دے ہتھوں چھری پھر جاوے یہ سعادت سب تو پہلے میرے ہتھے آوے اللہ اٹھاں دا تقاضا ہے گردناں اگیوں پیش کرنے دا اور ذبح دے ٹائم نئے حل دے نظر آندے نے نہ سرک دے نظر آندے نے میرا جتوں تک پیار دا تعلق ہے کائنات دا ذرہ ذرہ پیار کرتا ہے مگر دعا کر اللہ پیار بھی حضرت کا نصیب فرما تے اطاعت بھی نصیب فرما یہ پاک پیغمبر دی اطاعت نصیب نہیں ہے اللہ دی سو محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے محبت تو کوئی باعث نفع ہے جہدے اندر پیارے نبی علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری نصیب ہے دعا کر اللہ مینوں تینوں بھی توفیق عطا فرما سن چکے ہو فکر آخرت دے موضوع تے اظہار خیال کرن دا ارادہ ہے کہ میں آخرت دیاں باتاں فکر آخرت دے موضوع تے تہاڈی خدمت وچ گوش گزار کراں کیوں یہ فائدہ کی ہوئے گا یہ فائدہ صرف اور صرف ایک ہے کہ قدم قدم تے اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں اس دنیا نو چھڑ کر کے اگلی دنیا دے اندر یقیناً جانا ہے اور جس ساتھ دے بھروسے تے میری لائی ہوئی ہے یہ ایڈی بھروسے کرنے والی شے نہیں ہے یہ جڑا سا اتے گیا ہے انہیں پتہ نہیں ہیٹا جانا ہے کہ نہیں جانا ہیٹلے ساہ میں پتہ نہیں اتنے آنا ہے کہ نہیں آنا جہاز پرواز کرتا ہے کراچی تو قاہرہ تک اجے جہاز سیدھا نہیں ہو پاتا کہ وہ پائلٹ انتقال کر جاتا ہے اور اسسٹنٹ انہوں ایک پاسے کر دیتا ہے خود جہاز اڑا کر کے قاہرہ پہنچتا ہے اور آخر ہے کہ جہاز کی تو
اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ کراچی سے قاہرہ تک اس کے پرزے صحیح کام کریں گے، مگر انسان ایسی ناپید حقیقت ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ خود ہی بات ہے تو آؤ پھر کیوں نہ انجی کو گفتگو کر لئیے کہ کوئی فکر آخرت، کوئی آخرت کا فکر میرے تہاڈے دل اندر پیدا ہو جائے۔ دیکھو نا نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت کا نام آوے تو محبت نظر کو صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان وچوں ایک جلی سڑی ہوئی ہڈی لے کر کے کافر آ گئے، اور کافر میرے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ہڈی نویں کر کے مروڑی جا رہا ہے، بوری جا رہا ہے، وہ مٹی جلی سڑی ہوئی کری جا رہی ہے۔ کون زندہ کرے گا؟ مٹی ہڈی مٹی کھا گئی لو، پانی کھا گئی لو، سواہ ہو گئی لو، ریت بن گئی لو، مئی الزام۔ ایک بندہ زبان نہ لانا ہے وہ کافر ہے، مئی الزام وہی ارمی، اور ایک بندہ زبان نہ نہیں آتا مگر عمل نہ لانا ہے، اپنے اقدار نہ لانا ہے، رات دن اللہ دیا بغاوتوں سے نافرمانیاں کرتا ہے، سوائے فضال و مقدر کرنے دے تعصب دیا کو بڑکانے دے مولوی دار اور کردار کوئی نہیں ہے، جھگڑے ہی جھگڑے پیدا کرتا ہے، لڑائی سے لڑائی پیدا کرتا ہے، کار ملا فی سبیل اللہ فساد والی بات ہی کرتا ہے۔ ایسے مولوی کی زندگی کا کیا فائدہ اور ایسے بد عمل سننے والے دے سننے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا قال من یحیی العظام وہی رمیم، اس مٹی کھا گئی ہڈی نو کون زندہ کرے گا؟ فرما میرے لاڈ پیغمبر قل یحیی الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ وہ اللہ جی نے پہلے زندہ کیتا خود بھی زندہ کر لے گا۔ سبحان اللہ، دعا کر اللہ فکر آخرت نصیب فرما۔ کم از کم پہلے ہوتا سی کہ چار پائی اٹھائی جاتی تھی، جنازہ اٹھا کر کے قبرستان اندر رہ جاتے سن، قبرستان اندر موت دیا باتاں موت کے تذکرے ہوتے سن۔ ہوں یہ ہے کہ جنازہ کے بعد اندر رکھا جاتا ہے، بازار کے باہر پہلے شروع ہو جاتے ہیں، سیاست پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ اج کی کیتا ہے فلانے وزیر نے، فلانے مشیر نے کی کیتا ہے، او میاں اے مشیراں وزیراں دیا تذکریاں دا تینوں کی فائدہ ہوئے گا؟ کچھ انج دی ہاں مار، کچھ انج دا تذکرہ کر، کچھ انج دا رونا رہو کہ ادھر تیری روح برباد کرے، ادھر آواز آ جائے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اپنی رحمت نال فکر آخرت پیدا فرما۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، زور دی آواز رضی اللہ تعالی، موت دیا گھڑیاں قریب ہویاں، جناب ابو بکر دے سرانے جناب دی محترمہ بچی بیٹی صدیقہ کائنات سیدہ دارین مخدومہ کونین صدیقہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سرانے بیٹھیاں نے رو رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق لیتے ہیں کہ بیٹی رو رہی ہے اور نالے علی باقیت تستسقل غمام بوجہہ ثمار الیتامی عصمۃ للارامل۔ طرف گئے ابو بکر نے، نانا میری بیٹی ہے، میری شان نہیں ہے، میرے محمد کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیقہ کائنات نے اترو نہیں سمجھے۔ حضرت ابو بکر نے بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ شاید تہاڈے رونے کی بجائے ہونے کہ تہاڈے ابے نے مکے دے اندر رہ کر کے اللہ دے دین
تو اپنا مال پیارا سمجھیا، اپنا کاروبار پیارا سمجھیا، سچی کار کر دیا نے بابا یہ گل تے نہیں ہے، تسی تے اللہ دے رستے اپنا سارا مال قربان کر چھڈیا، مارکیٹاں کپڑے دیاں ختم ہو گئیاں، کاروبار ختم ہو گئے، ابو یہ بات تے نہیں ہے۔ حضرت فرماتے نے شاید یہ بات ہوگی کہ میں مدینے دے اندر آ کر کے بیٹا کوئی جائیداد بنا رہے، کوئی مربے خرید کر لے، مکان بنا رہے، شاید اس گل دے تعلق تو میری بیٹی رو رہی ہوگی، ابو یہ بھی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے بیٹا جی یہ بھی بات نہیں ہے، پھر یہ ہوئے گا کہ 2 سال 4 مہینہ خلافت کے دور اندر میرے کو قوم نال کوئی زیادتیاں ہوئی نے، رعایا نال کوئی زیادتیاں ہوئی نے، مدینے کے لوگوں نال کوئی زیادتیاں ہوئی نے، شاید میری بیٹی اس پر رو رہی ہوگی، ابو یہ بھی بات نہیں ہے، یہ بیٹا یہ بھی بات نہیں ہے تو کیوں رو رہی ہے؟ بیٹی آدھی ہے بابا رونا اس بات کا ہے کہ میرا ابا اس طرح عرب دنیا تو رخصت ہو رہا ہے، مگر گھر اندر نہ تے نواں کفن ہی موجود ہے نہ نویں کفن دے پیسے ہی موجود نے۔ حضرت ابو بکر نے بیٹی جیسے خطرہ کیا فرمایا بیٹا ہے کہ رونے کی بات ہے، کفن نواں ہوئے تامی گزر جاتی ہے، کفن پرانا ہوئے تامی گزر جاتی ہے، نواں کپڑا جو بے بندہ موئے نالوں زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے، میری 2 دنیا چادر اندر مینوں کفن دے دینا، نواں کپڑا میسر ہو جائے کسی یتیم نو دے دینا، مسکین نو دے دینا، وہ میرے نالوں زیادہ ضرورت مند ہوئے گا۔ دعا کر اللہ میرے تیرے دل اندر بھی اندا فکر نصیب فرما۔ اے وہی موضوع ہے اج دے درس دا، فکر آخرت، اے وہی بات ہے، اے وہی نصیحت دا پروگرام ہے۔ ہو سکتا ہے کسی میرے دین کو اللہ ہدایت نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ساری محنت کو قبول فرما لے۔ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام تے موت دیاں گھڑیاں قریب ہوئیاں، نعرہ تکبیر۔ مولا کریم نے فرمایا ہم کو تم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ بس کہنے والے دے مزاج بگڑ گئے، سنن والے دے مزاج بگڑ گئے۔ جس باغ اندر ایک دوسرے تے تلقید تے گالا گلوچ دا بازار گرم نہ ہوئے، ویر آندے نے جی بات بنی نہیں ہے۔ جڑا مولوی گلا پھاڑ کر کے ایک دوسرے نو گالا نہ کڈے وہ دل کی تسکین نہیں ہوتی۔ کیا فائدہ ہے وہ باتوں کا؟ جس بات کے اندر کوئی بندہ رو کر کے نہیں اٹھیا، کسی کی اکھ وچوں ہنجی نہیں گری، ایسے بات کہنے کا کی فائدہ ہوئے گا؟ اللہ 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 لوگ بات کرتے ہیں مسجد کے اندر ہا مذاق سے مسری کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے، بات ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے گھروں کے اندر ایک لطیفہ گوئی اور تماش دینی کا جنا بازار گرم ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر محبت نال فرماتے ہیں مولوی جی وہ چٹکلا ضرور سنایا جڑا فلانی جگہ سنایا، اور لطیفہ ضرور سنایا جڑا فلانی جگہ سنایا۔ شرم آتی ہے چٹیاں داڑیاں والے مولوی پڈا سے ناچیاں دے رتے ہوئے لطیفے بازار چ سکھ کر کے مسجد جا کے کرتے ہیں کہ مسجد والے خوش ہو جائیں۔ دعا ہے اللہ اپنی رحمت فرمان، مہربانی فرمان۔ تو جناب عرض کرنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تے موت دیاں گھڑیاں قریب ہوئیاں، سجیوں کھبیوں جناب دے بچے بیٹھے ہوئے نے، بیٹے بیٹھے ہوئے نے، کچھ نبی تے کچھ ولی بیٹھے ہوئے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں آتے کہ میرے بعد میرے ورثے کی تقسیم کیویں کرو گے، میرا مال کیویں ونڈو گے، میرے مربے کیویں ونڈو گے، بادشاہی کیویں ونڈو گے۔ یاد نے ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹے ہو ذرا میری آنکھاں ٹھنڈیاں کر دیو، آخری ٹائم میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیو۔ ما تعبدون من بعدی،
میرے بعد تسی کدی عبادت کرو گے، تسی کدی پوجا کرو گے؟ والدین اوہی چنگے نے جڑے اولاد نو نیک چھڈ کر کے جان، والدین اوہی نیک نام نے جڑے اولاد نو نیکی دے چھڈ کر کے جان، نیک ویکھ کر کے دنیا تو جان۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تسی کدی عبادت کرو گے؟ بچے بیک زبان ہو کر کے جواب دے رہے ہیں، قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون۔ عباسیوں سے ایک خدا دی پوجا کریں گے، جناب ابراہیم دا خدا، عبد اسماعیل دا خدا، عبد اسحاق دا خدا، اسی اسے دے متیو فرما بردار بن کر کے رہاں گے۔ باپ دا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اودیاں آخری گھڑیاں آسان ہو گئیاں۔ دعا کر اللہ میری تیری اولاد رو بھی نیکی دی توفیق عطا فرمان، ہر بندے دی اولاد رو اللہ نیک بنان، برائیاں تو محفوظ فرمان۔ پہلے غلط راستے پا کر کے ہونا دا میرا کلیجہ سردا اولاد بنو، یہ بھی تربیت چنگی کرے آتے کیوں کلیجہ سڑنا، یہ بھی تربیت بہتر کر تیرے کلیجے ٹھنڈ پان دا اللہ سبب بنا دیں گے۔ نیک راہ تے استوار کر، او راہ اختیار کر جڑا رب رسول والا رستہ ہے، اللہ رسول والی راہ اختیار کر، اللہ اولاد ہو تیرے کلیجے دی ٹھنڈک بنا دیں گے۔ اللہ اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گھروں نکلے، رستے اندر فرشتہ مل گیا، اگر اللہ دے نبی تو آدھی موت والا وعدہ قریب آ گیا ہے۔ اللہ دے نبی آدھے نے ہاں میرا موت والا وعدہ میرے نال مذاق کرنا، پھر تھپڑ منہ دے ماریا۔ فرشتہ جا کر کے عرض کر دے اللہ تیرا نبی موت نہیں چاہتا، فرمایا انہوں کہو بیل دی کنڈ تے ہاتھ رکھ دے وے، جنہیں بار ہاتھے کھان گے اللہ انہیں سال زندگی بتا دیں گے، مگر پھر کلو نفس ذائقۃ الموت، پھر کلو نفس ذائقۃ الموت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں اللہ جے تیرا وعدہ ٹلن والا نہیں ہے، پھر میری اتنی گزارش ہے کہ میری موت والی جگہ ملک شام دا ہوئے، میرے مقبر کے سامنے بیت المقدس مسجد اقصی سامنے ہوئے، میں اپنی قبر اپنے خطہ نال بنا لواں، اللہ اس سے میرے وعدہ منظور ہے۔ مولا کریم نے زمین کو حکم دیتا کہ زمین لپٹ جا، زمین لپٹ گئی، فرشتے قبر بنا رہے نے۔ حضرت پوچھتے نے کدی قبر؟ آدھے نے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا مقرب بندہ ہے، وہی قبر بنا رہے ہیں۔ مٹی باہر رکھنے والی ہے، تھوڑی جی مٹی، قبر تیار ہو چکی ہے۔ آدھے نے مینوں کدال دیو میں بھی سواب لے لواں، مٹی باہر رکھی، لیٹ کے دے نے قبر انہوں بندے نو پوری آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ فرشتہ سلام عرض کرتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، گھرے جانا نہیں ملیا، کہنا نہیں ملیا، ارادہ یہ ہے سی سال دو سال اللہ دے دین دی تبلیغ کرنا رہاں گا، مگر انا جل اللہ اذا جاء لا یؤخر ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بند کوٹا وچ جا رکو، اللہ دا وعدہ ایڈا ہوتا خور والا نہیں ہے، کبھی بھی وعدہ مولا دا ایڈا ہوتا نہیں ہوتا، اللہ دا وعدہ یقیناً پورا ہو کر کے رہتا ہے۔ من ویرا کلو نفس ذائقۃ الموت۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، زور نہ لے کے بھائی، زور نہ لے کے، صلی اللہ تشریف فرما خیر۔ یمن وچوں بندے آئے، آدھے نے حضرت سانو ایک مبلغ دے جڑا سانو دین دی تبلیغ کرے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرا جی نہیں کرتا کسی نو جدا کرنے دا، میں کنوں آکھاں کہ تو یمن اندر مبلغ بن کے چلے جا۔ اللہ نے نامزدگی دا اعلان کیتا، فرمایا نامزد اسی کر دینے اعلان تسی فرما دیو۔ معاذ ابن جبل نو کہو کہ یمن اندر مبلغ بن کے چلے جاوے۔ میرے پاک پیغمبر نے معاذ ابن جبل کا نام لیا، صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین دے چہرے تے خوشی دے لہر دورے بار بار معاذ ابن جبل روار کر دیندے نے ادھر معاذ تو کیڈا خوش نصیب ہے اللہ نے تیری تبلیغ نو کیڈا پسند کیتا ہے پوری کائنات مکھن تے ماخذ سے کریم خلاصہ صحابہ کرام وچوں اللہ نے معاذ ابن جبل دا نام چنے پر آدھے معاذ ایک گل تے دس یار تو حضرت نو چھڑ جائے گا اللہ پیغمبر علیہ السلام جدوں بھی بولتے نے آدھے نے آخری حج آخری رمضان آخری کرتے رہتے نے اس حالت کے اندر تو پیارے نبی علیہ السلام نو چھڑ جائے گا آدھے نے کلیجے تے چرکا لگیا حضور جدوں بھی بولتے نے فرماندے نے آخری گل ہے کتے آخری نہ ہو جاوے حضرت دا چہرہ ہی دیکھن تو نہ رہ جاواں آدھے نے گھرے گیا گھر اندر میری ماں نو کینچیا بال جڑی ہوئی ہاتھ پیر مڑے تڑے ہوئے گٹھڑی بنی ہوئی چار پائی تے پئی ہے گھرے سنبھالنے والا کوئی نہیں بہن نہیں برا نہیں بہو نہیں بیوی نہیں کچھ نہیں تو کیا کر کے آدھے امی تینوں مبارک ہوئے کہ تیرے پتر دا نام عرش والے نے سرایا اور او دا نام پیغمبر علیہ السلام نے زمین پہ پوری کائنات وچ اونچیاں کیتا ہے فرمایا معاذ یمن دا مبلغ بن کے جائے گا اللہ نے نامزد کیتا ہے اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے اور اما میں یمن اندر مبلغ بن کر کے جا رہا ہوں پہلو ملن آیا تو ماں دیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بیٹے دیے دی عظمت کے اللہ نے عرشہ سے نہ لیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوری کائنات میں اونچیاں فرمایا ہے اللہ اکبر کیا ماں کا جوڑ کھل گیا جنسیا با ختم ہو گئی اللہ دی حمد پر دی ہوئی چار پائی تو اتری آئی فرماندی ہے ماں اللہ نے کیڑیاں رحمتاں کر دیتی نے میری تکلیف اکے میری دور فرما چھڈی ہے اور اگر تکلیف نہ بھی دور ہوندی تو میں تینوں پھر بھی نہیں سی منع کرنا کیوں تینوں اللہ نے آسمانہ تے چڑیا ہے نبی علیہ السلام نے زمین تے سلایا ہے میں تیرا رستہ پھر بھی کبھی نہیں سی روکنا پر معاذ مینوں ایک گل دس کہ تو نبی علیہ السلام نو چھڑ جائے گا حضور علیہ السلام نو چھوڑ کر کے چلا جائے گا حضرت معاذ دیاں کوکاں نکل گئیاں سارے یہ بار بار آتے نے پر میں کی کرا میرا نام میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام لے چکے خیر میں حضرت نو جواب دیواں تے کیویں جواب دیواں میری ماں نے مینو دعائیں دیتیاں کلیجے نال لایا دو ادا کر دیتا حضور علیہ السلام میرے نال ٹرے آندے نے اور محبت نال میری اٹھنی دی ڈاچی دی مہار پکڑ لیندے نے میں اچھا حضرت میری ڈاچی دی مہار پکڑ دے ہو حضرت نے فرمایا ماں جڑے قدم من تبر قدم ہو فی سبیل اللہ جڑے قدم اللہ دے رستے دے اندر غبارہ لوٹ ہوندے نے اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں بہشت برین اندر جگہ دیندے نے حضرت فرما رہے نے میں نال نال سندا آ رہا تھا آخری جگہ جس جگہ تو حضرت نے مینوں الوداع کہنا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے معاذ اللہ بے نہیں ہوگی اللہ حفاظت کرے میں سن معاذ تو جا کر کے تبلیغ کر ہو سکتا ہے کہ تو واپس آوے مگر تیری میری ملاقات نہ ہو سکے مینوں تینوں اپنی زندگی کا پتا نہیں کہ کس ویلے ختم ہو جاوے اللہ نے اپنے نبی نو اختیار دے چھڑیا ہے چاہے دنیا تے رہو یا آخرت اندر چلے آؤ میرے پیغمبر نے یمن تو معاذ تو آوے مگر ہو سکتا ہے میری تیری ملاقات نہ ہوئے حضرت معاذ دیاں چیخاں نکل گئیاں آدھے اللہ دے رسول سارے لوگ آدھے سن جڑا کچھ تسی آکھ رہے ہو حضرت نے نصیحتاں فرمائیاں شفقت فرمائی معاذ آدھے نے کدی میں اگے دیکھا کدی پیچھے پاک پیغمبر دے چہرے بنے دیکھا کے معاذ مڑ ویکھ لے آوے گا حضور علیہ السلام اس دنیا تے نہیں ہون گے یہ اپنے رب کول چلے جا چکے ہون گے
کے صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، تکلیف آ گئی، صدیقہ کونین نے حضرت فرما رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو لوگاں نو نماز پڑھان، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ میں عرض کیتا حضرت ابو بکر دی بجائے کسی اور نو کہہ دیو، ابو بکر بڑا ہی رقیق القلب ہے، دا پہلے ہی رو رو کر کے برا حال ہو گیا ہے۔ حضرت آدھے نے کی تم خوات یوسف، تسی میرے نال یوسف والی عورتوں کو باتیں کر دیو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھان لگے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی مسجد وچ آنے دا ارادہ فرما لیا، ایک ہاتھ جناب علی دے کندھیاں تے جناب عباس دے کندھیاں تے لوگاں سوا وچوں رستہ دینا شروع کیتا۔ حضرت ہوندے ہوئے جناب ابو بکر صدیق دے بائیں پاسے آ کر کے بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر دائیں طرف نماز پڑھا رہے نے، حضرت ابو بکر حضور نماز پڑھا رہے نے، حضرت ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے نے، نماز پوری ہوئی، میرے پیغمبر علیہ السلام کندھ نال ٹیک لا کر کے بہ گئے نے، آدھے ایو اللہ او لوگو میرا تہاڈا اتنا عرصہ کٹھیاں گزرے، صحابہ دے ساتھ کے ہوئے نے، اللہ دے پیغمبر کی فرمانا چاہتے نے، فرمایا میرا تہاڈا اتنا عرصہ کٹھیاں گزریا ہے، ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، او چاہے دنیا تے رہے یا اپنے رب کول چلے آوے، انہیں اپنے رب کول جانے نو پسند کر لیا ہے۔ صحابہ سمجھتے سن محرم راز نبوت سن، صحابہ سمجھ رہے سن کہ اللہ دے پیغمبر کی فرما رہے نے، کون ماں نے ہو گیا جمیا جنہوں اللہ اختیار دے، یہ حضرت اپنی بات کر رہے نے۔ حضرت پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسی نے میرے کو بدلہ لینا ہوئے لے لو، اور اگر کسی نے کوئی قرضہ میرے کو چکانا ہوئے تو چکا لو۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے حضرت تسی مینوں ایک دن سوٹی ماری سی، میرا دل کرتا ہے کہ میں تو بدلہ لے لواں۔ صحابہ دیاں غمزدہ نگاہیں اٹھیاں، کون ہے جڑا بندہ ہندی گستاخی کر رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا آمیا بدلہ لا لے، حضرت تہاڈے ہاتھ وچ اوہدے سوٹی سی، میرا ہاتھ خالی ہے، فرمایا اینو چھڑی پکڑا دیو، سوٹی پکڑا دیو۔ عرض کردا محبوبہ تہاڈے پیٹ تے کرتا پیا ہویا ہے، میرا پیٹ دیارے ننگا سے۔ حضرت نے لیٹیاں لیٹیاں کرتا پرے فرما لیا، اے صحابی سوٹی توڑتا مروڑتا پھندا پیرا ایک مٹا ہویا، اگے بڑھ کر کے آ کے میرے پیغمبر دے پیٹ نو چومن لگ گیا۔ حضرت دا پیٹ چومی جا رہا ہے، نالے روئی جا رہا ہے، میرے نبی سر سے ہاتھ رکھے ہوئے دست شفقت فرمائی جا رہے نے۔ عرض کردا محبوبہ ارادہ گستاخی دا نہیں سی، جی چاہیا کہ تہاڈا پیٹ چوم لواں، شاید ہو میرے بہشت جانے دی ضمانت بن جاوے۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایک عورت عرض کر دی حضرت نماز وچ دل نہیں لگدا، دعا کرو اللہ میرا دل نماز وچ لا دے۔ حضرت نے فرمایا تو عائشہ دے حجرے اندر چل، میرے نبی علیہ السلام نے دوتے چھڑی رکھی، نالے آدھے اللہ دا دل نماز چلا دے۔ حضرت آدھے ہن سر سجدے چک، آدھی ہن تے ایڈا دل لگ گیا کہ جی سر سجدے چکن ہی نہیں کردا۔ اللہ اللہ، مگر ویرا کل نفس ذائقۃ الموت افئن مت فهم الخالدون انک میت وانہم میتون۔ سیدہ عائشہ بے ثباتی دنیا دی، میرے گھر اندر نہ تے دیوائی موجود ہے، نہ ہی دیوے بتی اندر واسطے تیل ہی موجود ہے۔ میں اپنی پڑوسن نو آواز دیتا نہیں تھوڑا جنہ مینوں تیل ہی دے، میں اپنے گھر اندر بتی جگا کر کے اپنے محبوب دا چہرہ جی بھر کر کے دیکھ لواں۔ تیل آریا کر لے کر کے بتی جگائی، حضرت دا چہرہ جی بھر کر کے دیکھیا، نعرہ تکبیر صدیقہ نے میں پاک پیغمبر دا سر اپنے کلیجے نال لایا ہویا، اللہ موت
النبي صلى الله عليه وسلم في يومي وفي بيتي وراسه بين سحری و نہری. حضرت نے جس دن انتقال فرمایا میری باری والا دن سی، میرے حجرے اندر میرے کلیجے نال سے لا کر کے حضرت نے دنیا تے زندگی دے آخری لمحے گزارے. میرے پیغمبر فرما رہے نے سرے شام اج کی دیواری ہے، اج کی دیواری ہے. ساری ازواج مطہرات نے خیال کیتا، عرض کر دیا نے عائشہ صدیقہ دیواری ہے رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے محبت نال کا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سویر فرمائی، یعنی 12 ربیع الاول کی دن ہے، 12 ربیع الاول زور بولو کی دن ہے، 12 ربیع الاول. میرے نبی علیہ السلام دے کول پیالہ ٹھنڈے پانی والا رکھا ہوا ہے. حضرت بار بار ٹھنڈے پیالے وچ پانی والا ہاتھ ڈبو کر کے چہرے تے ملدے نے، نالے آدھے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. یا اللہ رفاقت اعلی نصیب فرما. مولا دنیا کو دل بھر گیا ہے، اللہ رفاقت اعلی نصیب فرما. صدیقہ کونین ویدیاں نے میرے نبی علیہ السلام دے چہرے والے اللہ اللہ اپنے رب دے دروازے تے ہاتھ پھیلا کر کے دعا والے عرض کرنا شروع کر دیندیاں نے. آدیاں نے اذہب بالباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اذہب بالباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفا اللہ یغادر سقما. اے رب خانہ دیا جنہیں اور لوگوں نو شفا دے دینا انہیں میرے پاک محمد نو بھی شفا دے دے صلی اللہ علیہ وسلم. صدیقہ سمجھدیاں نے کہ دعا والیاں اپیلاں صرف ایک ہی عدالت اندر رٹ ہوندیاں نے، ایک ہی عدالت تے رٹ ہوندیاں نے. اذہب بالباس رب الناس واشفی انت الشافی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کبکبا دا خیات صدیقہ کونین دے ہاتھاں وچ آ گیا. فرمایا میری پیاری بیوی دعا دی بس کر دے، دعا دے ویلے گزر گئے نے، دعا دے وقت لنگ گئے نے، دعا دے ویلے گزر گئے نے. صدیقہ دے ہاتھ خالی زمین بنے آ گئے نے. میرے پاک پیغمبر دی بیوی مولا بنے دیکھ کے ٹھنڈا ہوکا بھر کر کے چپ ہو گئی نے. اللہ تیریاں جو مرضیاں ہوئیاں. میرے پیغمبر پھر پانی والا ہاتھ چہرے تے ملتے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت. جبریل امین حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں محبوبہ اللہ نے مینوں گھلے جس ساڈے کول آنے نو دل نہیں کردا سدائے دنیا تے رہ رہا سانو کوئی اعتراض نہیں ہے. جس ساڈے کول آنے نو دل کردا ہے باہر فرشتہ انتظار اندر ہے انہوں آنے دی اجازت دے دیو. اللہ اللہ. ایک روایت ایک آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا میرے پیغمبر دی لاڈلی بیٹی میرے پاک پیغمبر دے چہرے بنے دے دیا نے آدیا نے ہائے میرے بابے نو اج کے دی تکلیف ہے بابا کرا بابا ہو ہائے میرے بابے نو اج کے دی تکلیف ہے. میرے نبی آدھے نے بیٹا اج دے بعد تیرے بابے دے دکھ ختم ہو جان گے، اج دے بعد تیرے ابے دے دکھ ختم ہو چلے نے. آدیا نے ابو باہروں کوئی بندہ بوا کھڑکاؤں ہے دروازہ کھڑکانے والا آدھا رابیاں مگر باہر جانا ہے بندہ تے نظر نہیں آتا. اللہ جانے کدھر چھپ جانا ہے پھر دوبارہ کھڑکانا ہے پھر ویکھنے والا جانا ہے تے نظر نہیں آتا. میرے پیغمبر آدھے نے بیٹا اے روح ہے جڑا کدی خالی نہیں جایا کردا تے کدی کسے گھروں اجازت بھی نہیں لیا کردا، کبھی خالی بھی نہیں جانا تے اجازت بھی نہیں لیا کردا. اے تیرے ابے نو لے جان واسطے آیا ہے مگر جدوں تک میں اجازت نہ دیواں ادھر تک اندر نہیں آ سکتا. اے او جڑا ماواں کولوں پتر کھو لے جاندا ہے ویراں دیاں باواں بن جاندا ہے بچیاں نو یتیم کر جاندا ہے. اللہ اللہ. اے او ہے جڑا تیرے ابے نو لے جان واسطے
فاطمہ الزہرا دیا نے دوبارہ میرے بابے نے کلیجے نال لایا اور میں بیٹا گھبراویں نہ، دنیا والے میرے خاندان وچوں سب تو پہلے تو ملے گی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ عائشہ دے کلیجے نال اپنا سر لایا ہوا ہے۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ دی صدا آئی، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، ہاتھ آسمانوں میں بلند ہویا، میرے نبی دا ہاتھ ہولے ہولے ہٹاون لگا۔ صدیقہ کاملہ دی وہ سمجھ گئی کہ میرے پاس پیغمبر فوت ہو گئے نے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سر لیالیا کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے سے سفید چادر پا دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر گھر میں واپس آ رہے نے، ایک نکا جہا بچہ بکریاں چرانے والا گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اٹھا کے گودی اندر لیا، فرمایا کی گل تیرا کی دکھ ہے، کیوں بے ہوش ہو جانا ہے؟ اے بچہ آدھا ابو بکر شاید اجے تینوں بات نہیں پہنچی، موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے، اللہ دے نبی سانو یتیم کر گئے نے، اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق دوڑدا ہویا صدیق کونین دے حجرے اندر آئے، میرے پاک نبی دے چہرے تو چادر ہٹائی، ہٹا کر کے متھا چومی جا رہے نے، چہرے تے بوسے دتی جا رہے نے، نالے روئی جا رہے نے۔ آدھے نے میرے محبوبہ اللہ نے تہاڈی زندگی کیڈی پاکیزہ بنائی، اللہ نے تہاڈی موت کیڈی پاکیزہ بنائی، رب دی قسم اللہ تہاڈے سے دو موتاں کبھی بھی وارد نہیں کرے گا، جیڑی اللہ والوں وارد ہونی سی وہ وارد ہو کر کے رہی ہے۔ بار بار چہرہ چومتے ہیں، چہرے سے بوسے دے، آخر چہرے سے چادر دے کر کے بھارت بندھان واسطے مسجد تشریف لے گئے۔ مسجد اندر صحابہ دے رنگ ہی بدلے ہوئے نے، کوئی اٹھ کے جنگلوں والے دوڑ رہے ہیں، کوئی کیویں پریشان ہو رہے ہیں، کوئی کیویں پریشان ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر دن خبردار جنہیں یہ کہ حضرت فوت ہوئے میں اس کی گردن اتار دیا گا۔ حضرت ابو بکر محرم راز نبوت جا کر کے حضرت عمر دے کندھے تے خط رکھ دینے، اگر اجلس یا عمر، عمر ذرا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ گئے، آپ ادرے ایھا الناس لوگوں من کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ حضرت ابو بکر صدیق دی بات سنی، صحابہ دی چیخیں نکل گئیاں، اللہ اللہ میرے پاس پیغمبر علیہ السلام اپنے رب کول چلے گئے نے۔ صحابہ غمزدہ نظر آندے نے، پریشان نظر آندے نے، اللہ اللہ ایک دوسرے میرے پیارے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے نے۔ حضرت بلال اذان دا ویلا ہو گیا ہے، اذان ہی سنا دے۔ حضرت بلال آدھے لوگوں میں اذان نہیں دینی، اگے مینوں میرے نبی مصلی تے نظر آندے سن، ہن میرے نبی دا مصلی خالی نظر آندا ہے، میں اذان نہیں دینی۔ حضرت بلال نو مجبور کر لیا، آدھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ دی چیخاں نکل گئیاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آدھے اشہد ان محمد رسول اللہ پورا نہیں ہویا۔ بلال مصلی والے ویدے نے، مصلی خالی نظر آندا ہے، دوسرے بلال بے ہوش ہو گئے۔ اللہ منویرا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فإن
وهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون. حضرت بلال اٹھ کر کے آ گیا. ایک رات مدینہ کا رسول اندر رہے, دوسری رات بھی رکھے, آخر اٹھ کے جنگل والے چڑ پے. حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے, صحابہ کرام جا رہے ہیں. حضرت بلال اللہ کا واسطہ ہی نہ جا. ادھر حضرت معاذ نے میں جوان اندر ستا کھویا. ابھی رات مینو خواب آیا کہ مدینے دے اندر انہیر پی گیا ہے. مدینے وچ کوئی بتی نہیں جگتی, کوئی روشنی نہیں رہی. مدینے وچ انہیر پی گیا ہے. دل بے قرار ہویا. مدینے وچ انہیر پین دا کی مانا ہے, بتی نہ جگن دا کی مانا یہ ہوئی ہے کہ اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے. دیوانہ اتوں ہی اٹھ پیندا ہے, اس ویلے دوڑنا شروع کر دیندا ہے. دوڑدا ہی چلا آیا, دوڑدا ہی چلا آیا. تیسرے دن مدینے آ کر کے پہنچ گیا. اللہ 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 آ کر کے پہنچ گیا. حضرت معاذ نے میں دینا بلال اگے اگے, حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. حضرت بلال اللہ کا واسطہ ہی چھڈ کر کے نہ جا, نبی سائیں دے بن گیا. اگے پیارے پیغمبر فوت ہو گئے, ہن تو چھڈ چلے. حضرت بلال حضرت ابو بکر نو دے دے, ادھر حضرت معاذ دے دے حضرت ابو بکر نو. حضرت ابو بکر نے ویکھیا معاذ دے پیراں وچ چھالے پے ہوئے تے دوڑیا چلے آ رہا ہے, کپڑے پھٹے ہوئے. حضرت بلال حضرت معاذ دے ابو بکر کی بیٹیاں. حضرت ابو بکر دے معاذ دسن والی گل ہی کوئی نہیں رہ گئی. لک ٹوٹ گیا قسم رب دی, کھڑیا ہی نہیں ہویا جاندا. اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے نے, مگر من ویرا کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ حضرت بلال جو آدھے ابو بکر آدھے بلال اللہ دا واسطہ ہی چھڑ کر کے نہ جا. بلال آدھے ابو بکر تسی مینو امیہ دی غلامی وچ آزاد کرایا. یاد ہوئے گا نا حضرت ابو بکر نو سونا موسم یاد آیا جدو شیر سونا کول کر کے بلال نو آزاد کرایا سی. حضرت آدھے ابو بکر سودا بڑا ہی چنگا کیتا ہی تے سستیا کیتا ہی. حضرت ابو بکر نو میرا یاد آیا, آدھے بلال کیڑا درد دا قصہ چھیڑ دیتا ہے, میں تے تینوں اللہ واسطے آزاد کرایا. فرمایا پھر آزاد بندے اپنی مرضی دے مالک نے. ابو بکر مینوں مدینے اندر میرے نبی نظر نہیں آندے, میرے پیغمبر نظر نہیں آندے, میں نہیں رہنا. حضرت بلال چلے گئے مدینہ تو رسول چھڑ کر کے, مگر من ویرا کل نفس ذائقۃ الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جب حقیقت ہے, جب ٹلن والی نہیں ہے, پھر کیوں آج فکر آخرت پہ کوئی سوچ کر رہی ہے. نکے نکے بچے ہون, بزرگ ہون, بڑھے ہون, جوان ہون. ایک بچہ اپنے باپ نو آدھا ابا میری زندگی بھی انج دے دن آئے کہ میں فصلاں پکیندیاں پک کر کے کٹیندیاں دیکھیاں نے, پکیاں فصلاں کٹیندیاں دیکھیاں. میری زندگی بھی دن آئے باپ آدھا کملیا تیں پکیاں کٹیندیاں دیکھیاں نے تو میں کچیاں لپیندیاں دیکھیاں نے. کیا مطلب؟ کچی فصل نو بچیاں نو بلا لے وہی مرضی ہے, جوانی وچ دوڑ بن سٹے وہی مرضی ہے, بڑھیپے وچ بلا لے وہی مرضی ہے, جس ویلے بلاوے انہوں کوئی کسی قسم کی منع چنا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہزاروں انجیاں مثالاں کہ آج کل کے حادثات نے انہی مسئلہ سمجھا دیتا ہے. گھروں خوشی خوشی چلتے ہیں, ایک منٹ پہلے سارے خوشی خوشی سن, اللہ اللہ حادثہ ہویا ہے, لاشاں دے ڈھیر لگ گئے نے, نہ پچھلے نو پتا نہ اگلے نو پتا, لاشاں ویران ہوندیاں پھر رہی نے. اللہ کو توفیق منگیا کر اللہ اپنی مہربانی نال آخرت دیاں شرمندگیاں تو محفوظ فرمائی.
بندہ بیمار ہویا لیٹیا ہویا ہے، رات ادھی نالوں ڈھل گئی ہے، جان دے جے دکھی بندیاں دی رات بڑی لمبی ہوندی ہے، ادھر نیندر نہیں آندی، ادھر دکھ ستاوندا ہے، ادھر نیندر غائب، ادھر دکھ ستاوندا ہے، جے کدی نیو بیتی تے اللہ کولوں معافی منگیا کر، اللہ ان دیاں کڑیاں کولوں محفوظ فرمائی۔ ابھی رات گزر گئی ہے، ادھر ترے ستاندی ہے، ادھر آرام نہیں آتا، کول بیٹھنے والے بھی کئی کئی راتوں تو جاگ رہے ہیں، انہوں بھی نیندر لگ گئی ہے، آواز دینا دے ویرا جاگ لے کے سو گیا ہے، ویرے نو نیندر آ گئی ہے، بہن نو بلاوندا ہے وہی اکھ لگ گئی ہے، بیوی نو بلاوندا ہے وہ بھی تھک کے سو گئی ہے، ابو نو بلاوندا ہے انہوں بھی نیندر آ گئی ہے، امی کہہ کر کے آواز دینا اللہ اے ماں والا کلیجہ اللہ نے وکھرا ہی بنایا ہے، دعا کیتا کر اے جدو باغ ڈھل جانا قسم رب دی ساری نعمتاں اپنی کوشش نال لے سکنا، مگر امی تے ابے والی نعمت پھر میسر نہیں ہونی، کیا کر جے فوت ہو جان رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ماں بھی سو گئی ہے، یہ سارے ہی سو گئے نے، آسمان والے منہ کردا پیا یا اللہ، فوراً آواز آ جاندی ہے لبیک یا عبد اللہ، ایڈا مہربان بادشاہ، ماں نالوں بھی وڈا مہربان، پیو نالوں بھی وڈا مہربان، یہ آواز دیندا ہے لبیک یا عبد اللہ، اے اگر بادشاہ دیکھے سارے سو گئے نے تو ہی سونا کے جاگنا ہے، آواز آندی ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میرے بندے مینوں نیندر تے نیندر رہ گئی، مینوں تے اونگ بھی کدی نہیں آئی، آنکھ کیا میں اگر از ہے دل باس رب الراس واشفی انت الشافی، مگر موت والا وعدہ اور میرے ہو گیا، موت والا دھاگا اور میرے ہو گیا، جڑا بندہ بھی آدھا بھی راتی خان ہے آدھا بس دعا کرو اللہ شفا دے، یقین ہو گیا سنا اللہ بغیر اور کوئی شفا نہیں دے سکتا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جڑے ویلے نعمتاں دی بارش ہوندی ہے بڑے پرے ہو لگتا ہے، جدو پھڑیا جاندا ہے فضو دعائیں عریض، میرے لمحی لمحی دعائیں کردا ہے آدھا اللہ شفا دے دے، دوسرا بنو میرے نہیں تو سمجھیا انہیں آپ سمجھا لے، اللہ نے میرے سمجھن والا آدھا اللہ شفا دے دے، فضو دعائیں عریض۔ ویر دوا لے آ رہا ہے، بھائی علاج کرا رہا ہے، بابے نو بل تارن کی فکر ہے، ویرے دیا دوائیاں آ رہی نے، آپریشن ہو رہا ہے، مگر ماں کی بکری کیفیت ہے بیٹے جی نا، بچہ جوان گھر کا باہر جان لگے، بیوی کہے گی سرکار فلانی شہ لے آمی، بچے کہیں گے ابو فلانی چیز لے کر کے آمی، نکا بچہ کہے گا بابا فلانا کچھ لے کر کے آمی، مگر ماں ایک کوئی بات کہے گی بیٹا جلدی آ جانی، یہ نہیں کوئی مطالبہ نہیں ہوتا، یہ ایک کوئی مطالبہ بیٹا چھیتی آ جانی، تو جدو باہر ہونے تو مینو رات میں نیندر نہیں آتی، رات کو باہر ماں کر دعا کر دیے اجی آنا سی کہہ گیا سی میرا پتر اجی آیا نہیں، اللہ خیر نہ لیا نہیں، اللہ اللہ آیا بچے کے باہر دینے اگلے بابا کی لے کر کے آئے، ابو کی لے کر کے آئے، مگر ماں ایک کوئی بات کر دی آدھی پتر تو خیر نال تھی خیر نال اللہ تو تے خیر نال آئے تیری خیر چاہیے، اللہ اکبر، ماں دے بکری بات ہے آدھی اللہ میرے پتر نو شفا دے دے، میرا کوٹھا وک جاوے باہر بہ جاواں گی مگر اے بچ جاوے، مگر موت والا وعدہ اور میرے ہو گیا، پھر کی آدھی ہے آدھی اللہ میری زمین وک جاوے، پلاٹ وک جاوے، دکان وک جاوے مگر اے بچ جاوے، اللہ اینو بچا دے، مگر موت والا وعدہ اور میرے ہو گیا، پھر کی آدھی ہے آدھی اللہ اے بھی تھانے مینو بلا لے مگر اینو بچا دے،
اور کوئی کسی دے تھا نہیں جے مردا اے مردی ہے تو ماں ہی مردی ہے اے ابھی اللہ اینو بچا دے میرے دیرے نو بچا اللہ اینو بچا دے اے بھی ٹائم نہیں مار رہے مگر موت والا وعدہ اور نیڑے ہو گیا مولا کریم نے بیان فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون جان حلق پہ آ گئی اذا بلغت الحلقوم جان حلق پہ آ گئی ہے انہوں کیا کرے گی گھنگرو وجدہ ہے جی گھوڑو وجدہ ہے کوئی آدھے سکرات لگی ہوئی ہے اللہ کوئی آدھے آخری گلیاں نے دیر ہو گئی تارا بدا ہوا ہے کوئی پیروں کو ہاتھ لاندہ دے اور پیر ٹھنڈے ہو گئے نے کوئی آدھے نے گھٹنے ٹھنڈے ہو گئے نے اللہ اللہ تھوڑی جی دیر گزر گئی ایسے بیٹھ دے نے پرے ہو کر کے آدھے نے پتہ نہیں بیچارہ کیڑیاں وچ بھریا پیا ہے اتنی دیر گزر گئی اللہ جاندا تے تو ہے نا تیرا بندہ کی کردا رہا ہے مولا جویں دنیا تے شرمندیاں نہیں کیتا اللہ آخرت دی شرمندگیاں تو محفوظ فرمائی اور جرا میں ایک بے نصیب ہسپتال وچ مردیاں دیکھیا جو ہاتھ سے اندر زخمی ہویا کار تباہ ہو گئی اگر ہائے میری موٹر ہائے میری کار ہائے کار 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 کر جس بےمان دی جان نکل گئی اللہ کا نام زبان تے نہیں آیا اور مردیاں دیکھیا دو نے سواری کر دیا ایک تانگے والے دی جان نکل گئی ہائے حکا حکا سگٹ منگ دیا ایک کوڑے دی جان نکل گئی اور انہیں نکل ضرور جانا جائے مگر ہاتھ بن کے عرض کیتا کرو اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت اللہ سکرات دیا گاٹیاں ساڑے دے آسان فرما دے تو جناب میں عرض کر رہا فلولا اذا بلغت الحلقوم دوسری جگہ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من نہیں کوئی پہنچنے والا نہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں کوئی فورن والا نہیں کوئی چھڑاؤن والا نہیں کوئی پگڑیاں بناؤ والا نہیں کوئی بننے لاؤن والا نہیں اذا بلغت التراقیہ جان ہنجری اتنے آ کر کے اڑی ہوئی ہے حلقوں اتنے اڑی ہوئی ہے ان دا ترقیہ کا ملک دا ایک باشندہ مردیا نے کیا سربراہ مردیا 2 سال پورے سکرات لگی رہی کوئی موت نال ہم کنار نہیں کر سکیا اذا بلغت التراقیہ کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق بلاؤ سرجن نو بلاؤ دم والے نو بلاؤ حکیم نو بلاؤ ریسرچر نو بلاؤ سرجن نو بلاؤ محقق نو بلاؤ کسی اسپیشلسٹ نو بلاؤ جلدی بلاؤ من رہا اللہ دل نہیں اور سے جدائی دیا گھڑیاں قریب آ گئی نے والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق اور پھرلیاں جوڑ دو منہ بند کر دو اکھاں نچا دو ہائے بھی رات نو اکھاں بند کرنے کی قدرتاں بھی ختم ہو گئی نے کدوں تک الى ربك يومئذ المساق كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مت فهم الخالدون ذوات أفنان بول مگر نہیں بولتا نہیں بولتا بیوی ساری زندگی کلام کرنے والی آدھی ہے میں سرکار ایک میری تو بول پاؤ یہ نہیں بولتا نکے نکے بچے سرانے ابو ابو کرتے ہیں مگر ابو نہیں بولتا ویر آدھے نے باں بج گئی ہو بھی رہا مگر یہ نہیں بولتا باپ
دا لک ٹوٹ گیا میرا مگر یہ نہیں بولتا کدو تائی الا ربک یومئذ المساق میں عمر تک دیا جدائی دیا ذریعہ پہ گئی ہیں آدھے جلدی کرو کفن و دفن کی تیاری کرو کوئی نہیں آگا ویراج میرا مہمان ہوئے گا کوئی نہیں آگا اج دی روٹی میں پکانی ہے کوئی نہیں آگا اج میرے بنگلے پہ آرام کرے گا اللہ اللہ جب جلدی کرو نبی علیہ السلام نے میت دے دفن اندر جلدی کا حکم دیتا ہے کوئی کپڑے لے کفن لے چلا گیا ہے کوئی پانی گرم کر رہا ہے اللہ ویرے دی تیاریاں ہو رہی ہیں لا ربک یومئذ المساق اللہ 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 اٹھا کر کے تیروں پھٹل سے رکھ دیتا گیا ہے تیرے کپڑے چیر کر کے گلوں اتار لیتے گئے ہیں جڑیاں وردیاں بڑے شاخ نال سوائیاں جڑے کپڑے کدی تے کریز ہی میری نہیں کھول دیتے کریز جیڑی نہیں کھول دیتے انہاں کپڑے نو چیر پھاڑ کر کے تیرے گلوں اتار لیتا گیا ہے میری بی بی اماں تے منگریاں بڑے شوق نال پائیاں چوڑیاں بڑے شوق نال پائیاں انہاں نو بند کر کے تیریاں باہاں وچوں لہا لیتا گیا ہے کتیرے نال کٹ کٹ کر کے تیرے ہتھاں وچوں اتار لیتیاں گئیاں نے والیاں چھک لیتیاں گئیاں نے اللہ اللہ تینوں فقیر بناؤ واسطے نہلا کر کے بہت سارا لیرا کا تیرے گل وچ پا دیتا گیا ہے نہ تو کسی اعلیٰ قسم کے ٹیلر کے خدمات حاصل کیتے گئے نے نہ ہی سستری نال کریزاں درست کیتیاں گئیاں نے نہ کوئی سلائی اندر کڑھائی کا اہتمام کیتا گیا ہے نہ کوئی اعلیٰ قسم کے کپڑے کا انتظام کیتا گیا ہے ایک بہت سارا لیرا کا تیرے گلے چ پا کر کے حقیر بنا دیتا ہے اور تیرے دونوں خالی ہاتھ قبر وچوں باہر نکال دیتے گئے نے دونوں ہاتھ خالی قبر وچوں باہر کر دیتے گئے نے کدی انہاں دے اندر لکھاں لکھاں دے چیک ہوندے سن کدی انہاں دے اندر لکھاں لکھاں دیاں نوٹاں دیاں گڈیاں کدی انہاں دے اندر سیر سونے دے زیورات کدی انہاں دے اندر کروڑوں روپیہ دے کاروبار مگر اج خالی ہاتھ قبر وچوں باہر کڈے ہوئے نے اور خالی ہاتھ ایک آواز دیندے نے اگر یہ طرح مسافروں یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں اسی دراصل اپنے آپ کو مسافر نہیں نہ سمجھتے ایسے تو میری لگی ہوئی ہے ہاتھ خالی کیا دینے یہ طرح مسافروں یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں گئے تجھ سے پہلے بہت گزر ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو خیال کرو کلے کلے مجمع دے لکھاں مجمع دے اندر بولنے والے کلے کلے بندے اج نظر نہیں آتے نظر مارو ذرا مولانا محمد رفیق مدن پوری نظر نہیں آتے مولانا سید عبد الغنی شاہ نظر نہیں آتے اسماعیل روپڑی نظر نہیں آتے کدھر گئے جڑے لکھاں دے مجمع دے اندر کریا بولتے سن وہ زبان آج چپ ہوئی کہ دہن میں گویا زبان نہیں وہ زبان لاکھوں میں سخن گو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو وہ زبان آج چپ ہوئی کہ دہن میں گویا زبان نہیں جنازہ اٹھا کر کے چل پہنے کوئی نہیں آتا چودھری صاحب آ رہے نے خان صاحب آ رہے نے گورنر صاحب آ رہے نے حضرت صاحب آ رہے نے ہٹو بچوں کی سزا نہیں آ رہی باڈی گارڈ کو نہیں کر رہے اللہ اللہ جڑا کوئی آتا ہے میت آ رہا ہے چار پائی آ رہی ہے جنازہ آ رہا ہے دیکھو جی رات تیرے نام ہی بدل گئے نے نام بدل گئے ہیں کوئی نہیں آتا خان صاحب آ رہے نے مرزا صاحب آ رہے نے حاجی صاحب آ رہے نے شیخ صاحب آ رہے نے مولانا آ رہے نے آدھے میت آ رہی ہے چار پائی آ رہی ہے جنازہ آ رہا ہے جے کوئی جنازے کا احترام کر
کر کے نہیں کہ تیری مچھاں دا تا کدی نہیں سی ٹردا، اس کر کے نہیں کہ تیری گردن دا سریا کدی نہیں سی ڈلا کھوندا، اس کر کے نہیں کہ تو بڑا جابر تے قاہر سے، اس کر کے نہیں کہ تو بڑا ہی سردار سے، اس کر کے نہیں کہ تو بڑا ہی جگہ تے بدماش سے، اس کر کے کہ چار پائی آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے، جنازے دے نال نال چلن دا حضرت نے حکم فرمایا ہے۔ جنازہ اٹھا کر کے قبرستان اندر رکھیا، تیرے پہ جنازہ پڑیا، یہ بھی قسمتاں والےاں نو، یہ بھی نصیباں والےاں نو، وگرنہ یار لوگ 2-3 منٹاں دے اندر تینوں پار کر چھڈ دے، دعاواں رو رو کر کے کیتیاں گئیاں، دعاواں کر کے قبر اندر اتاریا جا رہا ہے، قبر اندر اتار کر کے تیرے قبر اتنے مٹی دتی جا رہی ہے، کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں، کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں، کوئی نہیں ہوتا انہیں پہ کیوں مٹی پا رہے ہو، یہ تو ہنے نہا کے آئے نے، کتا گیا کپڑا پا کے آئے نے، آدھے مٹی پاؤ، مٹی پانے کا ثواب ملتا ہے، ویر مٹی پا رہے نے، ابو مٹی پا رہے نے، نالے نالے پڑی جا رہے نے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسے مٹی وچ پیدا ہوئے، اسے مٹی وچ لوٹائے جاواں گے، اسے مٹی وچ اٹھائے جاواں گے، من نویرا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، ابو مٹی پا رہا ہے، مٹی پاؤنیا، مٹی پانے کا ثواب ملتا ہے، مٹی پائی دعا کر کے تر پہلے، کیا کسی عجیب شاعر نے کیا ہے، اگر مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام، مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام، پتہ نہیں پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو، اور ایسے بڑے پروگرام بن رہے سن، کل سے بڑے پروگرام بن رہے سن، پتہ نہیں پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو، کی ہونا ویرا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ذوات افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ نعرہ تکبیر، بس بھائی دعا ہے، اللہ پاک اپنی رضا رحمت واسطے قبول فرما، اللہ اس بندے نال خوش ہوندے نے جڑا رب کولوں منگدا ہے۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس